نے بھی اپنی ایمبیسیاں ان 4 ممالک کے اندر کھولی 2020 میں. یہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈز کے نام سے ایک ایکارڈز جو ہیں وہ لانچ کیے تھے. 2025 میں بھی صدر ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ابراہیم ایکارڈز لانچ ہو. اس لیے جو ہمارے پاس بیک چینل نیوز آ رہی ہیں یا انٹیلیجنس کی طرف سے ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں جو یہ ریسورسز ہمیں کوٹ کر رہے ہیں، اس کے مطابق شام اور لبنان، اسرائیل چاہتا ہے کہ شام اور لبنان ان کے ساتھ اس کے تعلقات نارملائز ہو جائیں اور یہ دونوں ملک اسرائیل کو قبول کر لیں، اسرائیل بھی ان دونوں ملکوں کو قبول کر لے اور اپنی ایمبیسیاں ایک دوسرے کے ملک میں کھول لیں، اور آخر میں یہ ہو کہ یہ کی طرح رہیں، ٹریڈ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کریں، ایک دوسرے کے مفاد کا خیال رکھیں، جس سے اسرائیل کی اتھارٹی اور زیادہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے اور اسرائیل اور زیادہ ریجن میں طاقتور ہو جائے. یہ بیسکلی ابراہیم ایکارڈز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل اٹریکٹ کر رہا ہے سیریا پہ، تو یہ ابراہیم ایکارڈز والا جو بیک چینل ڈپلومیسی کا ایک معاہدہ ہے جو ابھی باکو میں، جو آذربائیجان میں 1 ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی ڈپلومیٹس کی اور اسرائیل کی، یہ اس بیک چینل ڈپلومیسی کو جو ہے وہ ایک طرح سے بیک فائر پہ کر رہا ہے اور معاملات جو ہیں وہ تھوڑی سی سنگینی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن سعودی عرب کیا چاہتا ہے؟ سعودی عربیہ، دیکھیے سعودی عرب کی جو اسٹریٹجی ہے جب سے محمد بن سلمان آیا ہے پچھلے 5-7 سال میں، بلکہ پچھلے 8 سال میں ہمیں اسٹریٹجی کے اندر کوئی چینجز نظر آئی ہیں. سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ ایک تو سعودی عرب کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے ہوں، سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل دونوں کے ساتھ اچھے ہوں. سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے وہی اب حکومت میں بہت پاورفل ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک ماڈرنائزیشن کی طرف جائے. سعودی عرب جو ہے وہ ایک طرح سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ٹریڈ کو بہتر کرے، اپنی جو ہے وہ آئل کی ایکسپورٹس کو بڑھائے، انرجی سیکٹر میں آگے بڑھے، آئی ٹی سیکٹر میں آگے بڑھے. اسی وجہ سے سعودی عرب کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ جابز آ رہی ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کے بہت بڑے بڑے وہ انکمبنٹ سینٹرز وہ بنا رہے ہیں تاکہ لوگ وہاں پہ کام کریں اور ان کو نئی نئی ٹیکنالوجیز لے کر دیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی انویسٹمنٹس ان چیزوں میں زیادہ ہے، اور اس وجہ سے سعودی عرب ٹرمپ صاحب کے قریب ہے. اور پچھلے 2 سال پہلے چائنا کی مدد سے سعودی عرب نے جو ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، نارملائزیشن کیا. اب وہ اسرائیل کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے. اب مسئلہ سعودی عرب کو کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے سعودی عرب کی جو پبلک ہے، پبلک کے سینٹیمنٹ اور حکومت کے سینٹیمنٹس ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. اسٹیٹس ہمیشہ سوچتی ہیں لانگ ٹرم، اور وہ سوچتی ہیں کہ وہ ایک پالیسی بناتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پالیسی کو ان کو لے کر چلنا ہوتا ہے. لیکن جو پبلک ہوتی ہے وہ سوچتی ہے میکسیمم ایموشنل لیول پہ، یا وہ سوچتی ہے پبلک کسی بھی چیز کے بارے میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ایک ایموشنل ٹرمز پہ چلیں. لیکن جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں نا، یہاں پہ کبھی بھی جذبات جو ہیں وہ نہیں چلتے. انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ایک تو آپ کا انفلوئنس چلتا ہے، آپ کی اسٹریٹجی چلتی ہے، آپ کے تعلقات چلتے ہیں، اور آپ کی طاقت یعنی آپ کی پاور چلتی ہے. آپ جتنے مرضی ول پاور میں تیز ہوں، آپ لڑنا چاہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو آپ وہ جنگ نہیں جیت سکتے. یہ ایک آج کے دور کی حقیقت ہے. اس وجہ سے سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے معاملات جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف جائیں. سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بہتر ہوں تاکہ اسرائیل کے ساتھ بھی وہ ٹریڈ کرے اور ایران کے ساتھ بھی ٹریڈ کرے، اور سعودی عرب خطے میں بہت طاقتور بن جائے. یہ ان کی پالیسی ہے تاکہ سعودی عرب ایک طرح سے لیڈرشپ رول لے، ان کی معیشت بڑھے، ان کے جو معاملات ہیں وہ اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ بڑھیں. اس لیے سعودی عربیہ آہستہ آہستہ سب ممالک کے ساتھ اپنے معاملات کو نارملائزیشن کی طرف لے کر آ رہا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے سعودی عربیہ اب تک اسرائیل کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ دیکھیے جو مسلمان ممالک ہیں نا اس ٹائم، وہ سعودی عرب کو ایک طرح سے اپنا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایلڈر مانتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں مکہ ہے، مدینہ شریف ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وہاں پہ پیدائش ہوئی، اور جو مسلمانوں کا بیسک جو آپ کہہ سکتے ہیں اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور پھر اس کے بعد مدینہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ اسٹرانگ ہولڈز ہیں مسلمانوں کے سعودی عربیہ میں. اس وجہ سے سعودی عربیہ جو ہے وہ یہ مسلمانوں ممالک کی نظر ہوتی ہے سعودی عربیہ پہ. تو سعودی عرب کو ایک تو یہ فیئر ہے کہ اگر اس نے اسرائیل کو ایک دم سے قبول کر لیا تو جو مسلم امہ ہے، جو مسلمان ممالک ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ کیا وہ سعودی عرب کے اس قدم کو کی خیال کریں گے؟ کیا وہ سعودی عرب کے اس قدم کی جو ہے وہ خیال نہیں کریں گے؟ اور کیا لوگ جو ہیں سعودی عرب کی جو پاپولیشن ہے، کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی؟ معاف کیجیے گا. اگر سعودی عرب اس قدم کو لے کر جانا چاہتا تو اس کو اس طرح کے رسک کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے اپنے خیال سے اس دہائی کے آخر تک 2030 تک 2030 تک سعودی عرب اس پوزیشن پہ آ جائے گا، وہ اس ماڈرنائزیشن کی اس سوچ یا اس پوزیشن پہ آ جائے گا کہ وہ اسرائیل کو قبول کر لے. کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ سعودی عرب نے آخر کار اسرائیل کو قبول کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جب سے اکتوبر 2023 کا جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے، تب سے جو ہے وہ معاملات پیچھے چلے گئے ہیں. سعودی عرب کہتا ہے کہ جب تک اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کا معاملہ حل نہیں کرے گا، کیونکہ سعودی عرب پہ پریشر ہے اپنی پبلک کا. میں پھر کہتا ہوں پبلک کا پریشر ہمیشہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جتنی مرضی آپ کے پاس